अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों पर उनके दोस्तों का क्या असर पड़ता है। तो आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे का पहला राब्ता अपने वालिदैन से होता है, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बच्चे, और उनके बाद जो शख्सियत आती है वो है टीचर की, उस्ताद की। बच्चे अपने उस्ताद को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, उनको रोल मॉडल समझते हैं और उनके आदत-व-तवार, आदतें, बोल चाल, उठना बैठना वो अपना लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं बच्चों के हल्का अहबाब में, वो उनके दोस्त होते हैं। और बच्चे एक सर्टेन एज में अपने दोस्तों का असर बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं। सबसे ज़्यादा गहरा रंग तो तरबियत का वालिदैन और असातिज़ा जो मिलकर बच्चे की करते हैं उसका होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारना पसंद करता है, तो उस वक्त बच्चे के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, हम इस सिलसिले में बात करते हैं। मुख्तलिफ़ बच्चे एक ही क्लास में पाए जाते हैं या किसी मोहल्ले में पाए जाते हैं, ख़ानदान में पाए जाते हैं। उनमें एज डिफरेंस भी होता है, लेकिन एक मख़सूस रवैये और आदत की बिना पर कुछ बच्चों में दोस्ती भी हो सकती है। तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है, असातिज़ा का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चे के दोस्तों पर नज़र रखें कि बच्चा किस किस्म के बच्चों से दोस्ती कर रहा है, वो उसके एज फ़ेलो हैं, उनमें कौन सी कदरें मुश्तरक हैं। बच्चे क्योंकि मुख्तलिफ़ माहौल से उठकर एक जगह आते हैं, स्कूल में आते हैं, उनके घर का, परवरिश का, माहौल का बहुत ज़्यादा, तरबियत का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन एक क्लास में क्योंकि उनको बैठना होता है, तो वो अपना सारा सेटअप एक बच्चा वहाँ पर लेकर आता है, और दूसरा बच्चा उससे क्या सीख रहा है इस पर एक तो टीचर की नज़र गहरी होनी चाहिए। दूसरा, वालिदैन जब बच्चा घर जाता है स्कूल से, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि बच्चे में क्या चेंज आ रहा है, उसमें कैसा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव है तो वालिदैन को जाकर स्कूल से पता करना चाहिए कि बच्चा आजकल कौन से बच्चों में उठ बैठ रहा है, उसकी दोस्ती किन बच्चों से है और उनसे क्या सीख रहा है। बच्चा घर में हो, स्कूल में हो या गली में या रिश्तेदारों में आपके साथ कहीं भी हो या आपसे अलग भी हो, उसके दोस्तों का आपको पता होना चाहिए। वो किन बच्चों से मिलता है, किन लोगों में उठता बैठता है, ये सारी ख़बर आपको होनी चाहिए। आपको पता चल सके कि बच्चा जो है वो किन कैसे लोगों में उठ बैठ रहा है, उनका किरदार क्या है, वो लोग कैसे हैं, उनकी परवरिश कैसी है, ताकि आपको बाद में मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आप के बच्चे बनाते हैं, दोस्तियां करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका मिलना जुलना होता है किसी बच्चे से या किसी दोस्त से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ख़बर रखनी चाहिए उनके घर वालों की, उस बच्चे का घर कहाँ है, उसके वालिदैन कौन हैं, उस बच्चे की परवरिश कैसे माहौल में हुई है, और वो बच्चा ख़ुद आदत-व-एतवार के तौर पर कैसा है, वो कैसी आदत का मालिक है, कैसे किरदार का मालिक है। आपको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दोस्ती में इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं, तो आप निगरानी करेंगे कि बच्चे के दोस्त कौन कौन हैं, वो कैसे हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि उनमें से कोई अखलाकी तौर पर कमज़ोर भी हैं। तो आप ऐसे बच्चों से अपने बच्चे या बच्ची को दूर रखें, क्योंकि उसके मुज़र असरात जो हैं वो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ऐसे बच्चों से अपने बच्चों का राब्ता बिल्कुल मुनक़िता कर दें। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से वालिदैन को और असातिज़ा को बच्चों के दोस्तों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। उसमें बच्चे के आदत-व-एतवार के अलावा बच्चे की
لینگویج وہ بولتا کیسے ہے، وہ کوئی نازیبا الفاظ تو استعمال نہیں کرتا، اس لوز لینگویج تو استعمال نہیں کرتا، یا بچے بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں، یا بچے مار پیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ایسے بچے جو جھوٹ بولتے ہیں، یا ایسے بچے جو اسکول تک تو آتے ہیں گھر سے تیار ہو کے، لیکن وہ گیٹ سے باہر ہی کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ اسکول آنا پسند نہیں کرتے. تو ایسے بچے وہ اگر آپ کے بچے کے دوست ہوں تو آپ کے بچوں میں بھی یہ برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کے دوست کیسے ہیں. بچے یا بچیاں کیونکہ اپنے دوستوں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی عادتوں کو بہت جلدی اپنا بھی لیتے ہیں. تو یہ بچہ جس ایج میں ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کون سی ان کی عادتیں اپنا لی ہیں، وہ اچھی ہیں یا بری ہیں، وہ جسٹ ان کو اپنا لیتا ہے. اس کو اچھائی برائی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور اچھائی برائی سے روشناس کروانا یہ والدین اور اساتذہ کا کام ہے. خاص طور پر بچیاں، ان کا دھیان رکھنا، ان کے دوستوں کو دیکھنا کہ وہ کیسی دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہی ہیں، ان کی دوستی کیسی لڑکیوں سے ہے، اس کا خیال رکھنا والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جوتے، فیشن، کپڑے، جیولری، ان چیزوں کی باتیں کرنے والی لڑکیاں ان لڑکیوں کا بھی توجہ کا ارتکاز توڑ دیتی ہیں، پڑھائی سے ان کی توجہ ہٹا دیتی ہیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں. تو ایسی لڑکیوں سے دوستی جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے. بچے کیونکہ بیسیکلی اسکول پڑھنے جاتے ہیں تو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے ان کو بھی، اور پڑھائی کی طرف توجہ مبذول رکھنی چاہیے. دوسرے نمبر پر والدین اور اساتذہ کا کردار سامنے آتا ہے کہ ان کو ایسی دوستیوں میں ٹائم ویسٹ کرنے سے ان کو بچائیں. بچے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ گھر سے کوئی کھلونے، کھیلنے کی چیز یا موبائل یا پھر میک اپ کا سامان، یا کوئی اپنی بچیاں گڑیا لے جاتی ہیں، اس کے کپڑے دکھانے کے لیے لے جاتی ہیں، اس کے برتن دکھانے کے لیے لے جاتی ہیں اسکول. تو کلاس کی ساری بچیاں، یا اگر بچوں کی کلاس ہے تو سارے بچے، ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، ان کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ سارا دن جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں. جب ٹیچر تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں آتے ہیں، اپنے پیریڈ میں آتے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ پھر اس قسم کی چیزوں میں اور مصروفیات میں گزر جاتا ہے، ان کی پڑھائی اس سے متاثر ہوتی ہے. جس طرح والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کب کہاں پہ موجود ہے، ویسے ہی ان کو بچے کے دوستوں کے بارے میں بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ اس بچے کے دوست یا بچی کی دوست کیسی ہے، کون سے ماحول سے ہے، کون سے گھر سے ہے، ان کے بارے میں مکمل طور پر والدین کو باخبر ہونا چاہیے. سب سے زیادہ باخبر استاد کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے مختلف قسم کے مختلف گھروں سے آئے ہوئے بچے موجود ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کیسا ہے، اور کس بچے کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے. اگر آپ کے بچے کے کسی دوست میں یا بچی کی دوست میں کوئی کمی ہے، یا وہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو سکتی ہے، یا وہ فضول خرچی کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، یا اس کو بہت زیادہ پھرنے کی عادت ہے، کلاس پیریڈ چھوڑ دیتے ہیں بعض بچے، کینٹین پہ چلے گئے، اس کو بھوک لگی ہے، تو ایسے بچوں کے ساتھ رہنے سے ان کی اپنی پڑھائی متاثر ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور بچے کے دوستوں پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے. بچے کو یہ بات سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچہ جب گھر سے باہر ہو، چاہے وہ اسکول ہے یا وہ کینٹین کا حصہ ہے یا گھر سے واپس آ رہا ہے، تو بچے کو آپ نے پروٹیکٹیو کیسے بنانا ہے، وہ اپنے آپ کو باہر کے لوگوں سے یا مسائل سے کیسے پروٹیکٹ کرے، آپ اس کو یہ ضرور سکھائیں تاکہ بچہ آنے والے ہر مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے.
بچے کو یہ سکھائیں کہ اس نے جب اسکول سے گھر آنا ہے تو سیدھے گھر آنا ہے، اور بائی روڈ جہاں پہ لوگ چل پھر رہے ہوں تاکہ اس کو پروٹیکشن کا خیال رہے، اور وہ کسی کے اجنبی کے ساتھ نہ جائے، کسی کے ساتھ نہ جائے، کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسکول سے باہر کبھی کہیں نہیں جانا۔ بچہ جہاں بھی جانا چاہے گا تو وہ آپ سے اجازت لے کر جائے۔ اس کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ جب اس نے کہیں جانا ہے تو وہ آپ سے عادتاً آپ سے اجازت مانگے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ اس وقت کہاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات جس کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچے امتحانات کے سیزن میں، جیسے آج کل امتحانات کا سیزن چل رہا ہے، تو وہ کمبائن اسٹڈی پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مل کے زیادہ اچھا پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کمبائن اسٹڈی کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن والدین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بچے نے کمبائن اسٹڈی کے لیے کہیں جانا بھی ہے تو وہ کمبائن اسٹڈی آپ اپنے گھر میں ارینج کریں، کوئی ایسا کمرہ مختص کر دیں اس حوالے سے جہاں پر آپ کے بچے کے دوست وہاں پر کمبائن اسٹڈی میں ایزی فیل کر سکیں، وہ وہاں پر ایزیلی کمبائن اسٹڈی کر سکیں، امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ تو جتنا بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ کے نظروں کے سامنے رہے گا، اتنا کہیں بھی وہ اور پروٹیکشن میں نہیں ہوگا جتنا وہ اپنے گھر میں ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ لینتھی ہے، بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، تو اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بھی بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو جتنی باتیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور موضوع پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔